وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کسی بھائی نے صدقے کے متعلق سوال کیا ہے کہ ایسی کمائی جو ناجائز طریقے سے ہو، اس سے جو روپیہ پیسہ آتا ہے اس سے اگر صدقہ کر دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ہماری انتہائی بدبختی ہے کہ آج کل حلال اور حرام کی تمیز بالکل مٹ چکی ہے۔ پیسے کی طمع اور دولت کی ہرس نے ہر آدمی کو کچھ اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ وہ جائز اور ناجائز ہر طریقے سے دولت سمیٹنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اس مقصد کے لیے نہ وہ مکر و فریب سے باز آتا ہے اور نہ ہی جھوٹ اور بددیانتی کو چھوڑتا ہے۔ غالباً اس دور کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے مال کمایا، جو اس کے ہاتھ میں مال آیا، وہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ صحیح بخاری کے یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ کسب حرام سے کلی طور پر اجتناب کریں اور تمام تر توجہ کسب حلال کی طرف دیں، کیونکہ حرام خوری کرنے والا خواہ کتنی ہی عاجزی سے اپنے رب کو پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتے اور نہ ہی اسے شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، جس کے بال بھی پراگندہ ہوں، غبار آلود ہوں، وہ اپنے دونوں ہاتھ رب العالمین کی طرف اٹھا کر کے کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام ہی سے پروان چڑھا، تو ایسے شخص کی دعا اللہ رب العزت کیسے قبول کرے؟ تو ایسے شخص کے متعلق بھی صراحت کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص حرام کھائے، حرام کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو ایسا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العزت خود بھی پاک ہے اور حلال اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے جو ڈٹائی کے ساتھ حرام مال کماتا ہے اور پھر دھوکہ دینے کے لیے اس میں سے کچھ صدقہ کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت سے جو ہو چکا اس پہ معافی مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت جو کمی، جو کوتاہی ہو چکی، اللہ خالق کائنات وہ تمام کے تمام گناہ انسان کے معاف فرما دے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی یہی فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، لوگو تم اپنے مالوں میں سے وہ مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو جو طیب ہے اور پاک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان میں فرمایا، جس نے حرام کا مال جمع کیا اور پھر اس سے صدقہ کر دیا تو اس کو اس کے صدقے کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس پر اس حرام مال کمانے کا وبال ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے، اسی طرح صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی موجود ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔